وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے اور حصہ اول ہے، اور آج کا موضوع ہم پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بد کردار دوزخ میں، یصلونها یوم الدین، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما هم عنها بغائبین، اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے، وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، شیئا والامر یومئذ للہ، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ مطففین آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ، ویل تباہی ہے، للمطففین کم تولنے والوں کے لیے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ لوگ جب لوگوں سے لیں تو پورا لیں، اذا اکتالوا واذا کالوہم، اور ان کو اگر یہ ماپ کر دیں اور یا وزن یا تول کر دیں، یخسرون، اس میں یہ گھٹا کر دیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے، کیا ان کا یہ یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ مطففین اس کا نزول بھی مکے کا ہے، ابتدائی دور کا ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے جو توحید سے ہٹ کے ہے، لیکن آخرت سے اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ ایسا ہے سامعین اکرام کہ توحید تو بنیادی طور پہ ایک عقیدہ ہے جو انسان کو مان لینا چاہیے کہ میرا مقصود اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے، اور میرا مطلوب اللہ ہے، یعنی اپنی زندگی اللہ کے لیے خالص کر دینی چاہیے۔ لیکن جب پیغمبر آتے ہیں
ہمیشہ ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس قوم میں جو برائیاں ہیں، بڑی برائیاں ہیں، اس سے بھی ان کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو اسی طرح، اور یہ خاص طور پہ آج جو مضمون ہے سورہ مطففین کا، یہ بڑا اہم ہے۔ ہماری نظر میں تو اس کی اہمیت شاید نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس کی اہمیت ہے، کیونکہ انصاف یہاں معنی، یعنی جو بھی ہم نے آج مضمون پڑھا ہے، اس میں یعنی ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، بے انصافی نہ کرو اور توازن قائم رکھو۔ جیسا کہ یعنی سورہ رحمان میں ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کہ تم وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، وزن کو قائم رکھو صحیح، اور اس میں کچھ کمی نہ کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ انصاف یعنی جہاں تک تعلق ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے میزان کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے نا پوری سورت الرحمن علم القرآن علم الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والارض وضعها للانام فيها فاكهة ونخل والرمان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور کما قال ایسی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں گنوائی ہیں، ایک اس میں یہ ہے کہ میزان کے بارے میں، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ پھر پیغمبر آئے تھے شعیب علیہ السلام، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ لوگوں کو ان کا حق جو ہے پورا دیا کرو۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت بنیادی بات ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ انصاف سے زندگی گزارو، کسی کا حق مت کھاؤ۔ اور یہ یعنی زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے، بنایا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے، تو اس میں ایک بنیادی یعنی معاشرے کی بقا کے لیے یہ ہے کہ اس میں عدم توازن نہ ہو۔ ہر کوئی جہاں وہ اپنا حق لیتا ہے تو دوسروں کو بھی اس کا حق پورا دے، اس میں ڈنڈی نہ مارے۔ عام طور پہ انسان جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، یعنی دیکھیں انسان خود پسند ہے۔ ایک عام بات میں آپ کو کہوں کہ انسان خود پسند ہے، اور یہ اپنے آپ کو اپنے حق میں ڈنڈی مارتا ہے ہر جگہ۔ آپ کہیں ایک جو نام نہاد شرفاء میں سے جس انسان کا تعلق ہے، تو وہ مجلس میں جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھی جگہ پہ بٹھائیں۔ خود پسندی ہے نا، یہ عجب اسے کہتے ہیں، اچھی جگہ پہ بٹھائیں، میری خوب آؤ بھگت ہو، چاہے دوسری کی نہ ہو اتنی لیکن میری ہو۔ یعنی جو آج کا مضمون ہے، یہ اس کا دائرہ اگر آپ وسیع کریں تو بہت وسیع دائرہ ہے۔ انسان مفاد پرست ہے، اپنا مفاد چاہتا ہے سب سے پہلے، میری کیا حیثیت ہوگی اور مجھے کیا ملے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ تم عدل قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انصاف یعنی ولو علی انفسکم، ایسی آیت ہے کہ انصاف کرو اگرچہ اس کی زد تم پر بھی کیوں نہ آئے۔ یعنی یہ ایک تصور ہے اچھائی کا کہ آپ انصاف کریں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل یعنی عدل، اس کا یعنی جو اس سورہ مطففین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمے پہ پڑھی، اس کا بنیادی جو
فلسفی ہے وہ عدل ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے یہ بات، یعنی تقوی ہی میں شامل ہے کہ انصاف، عدل. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہر شخص جو ہے وہ ناانصافی کرتا ہے، ہر شخص اپنی حیثیت میں ناانصاف ہے. خود تو پورا حق لینا چاہتا ہے لیکن دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتا. مثال کے طور پہ بیگم صاحبہ ہیں، وہ یعنی یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا میں بات کرتا ہوں تو اس میں کوئی تعصب میرا شامل نہیں ہے، لیکن بیوی شوہر سے اپنا حق پورا مانگتی ہے لیکن شوہر کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے اپنا حق پورا چاہتا ہے اور اس کا حق اس کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت سے یعنی دونوں طرف کیسز آتے ہیں ایسے. بعض اوقات بیوی جو ہے نا انصافی کرتی ہے شوہر کے ساتھ، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں ناشکر گزار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی. یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ کے الفاظ ہیں حضور کے. حضور جا رہے تھے، راستے میں عورتیں تھیں تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے اکثر کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور کیا وجہ ہے؟ تو ایک جملہ یہ کہا حضور نے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکر گزاری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو. اور میاں مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے لیکن یہ عورتوں کو بھی احساس تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوہر اس کی خدمت کرتا رہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ بیوی پکار اٹھتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور تمہاری تو باتیں ایسی ہیں اور تمہارے کام ایسے ہیں. بہرحال یہ اس کا نہیں، آج جو مضمون ہے نا سورہ مطففین کا، یہ ایک وسیع تناظر میں اس کا بنیادی جو ہے کہ عدل اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور یہ عدل کے متعلق کافی آیات ہیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اسی تناظر سے یعنی اپنی کم علمی کی وجہ سے جو بیان کر رہا ہوں وہ یہی مضمون ہے کہ اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ ہدایت کر رہا ہے کہ جو کمی کرے گا، جو ڈنڈی مارے گا، دوسرے کا حق لے گا، دوسروں کو اس کا حق کم دے گا اور اپنا حق پورا لے گا، تو یہ جو ہے یہ تباہ ہے. یہ شخص یہ اس کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے. تو آپ دیکھ لیں، ہم سب لوگ اپنے اپنے آپ کو دیکھ لیں. لیکن سب سے پہلے مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے توحید کا ہے، ایمان باللہ کا ہے، ایمان بالرسول کا ہے، ایمان بالآخرت کا ہے. اگر ہمارا اللہ پر ایمان نہ ہو تو 100 دفعہ اول تو ہم عدل کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ساتھ. سب سے پہلا عدل انصاف تو آپ کو اللہ کے ساتھ کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا جو حق ہے وہ آپ نے اسے دینا ہے. آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ اللہ سے تو مانگتے رہتے ہیں لیکن اللہ کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے حقوق میں ہم زبردست ڈنڈی مارتے ہیں. ڈنڈی کیا ہے؟ بلکہ وہ ڈنڈا ہے. ڈنڈے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میں الفاظ کا غلط انتخاب کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کا جو حق ہے، حق بندگی، وہ دینے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. اس میں ڈنڈی یا ڈنڈے کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ کا حق ہے کہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ پورا مجھے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں لیکن مفہوم میں ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا یا ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، کیا تم جانتے ہو؟ یعنی حضور نے اگر پوچھا ہوگا تو ایسا ہوگا، کیا تم جانتے ہو اے فلاں کہ اللہ کا بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر؟ یا وہ صحابی نے سوال کیا تو
حضور نے جواب دیا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر سوال ہوا کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ تو اس کا جواب یہ آیا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ ان کی مغفرت کر دے اور ان کو عذاب نہ دے۔ اب یہ ایک بہت بڑا، دیکھیں میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا ہم حق دینے کو تیار نہیں ہیں تو بس ہماری لٹیا ڈوب گئی۔ یہ میں آپ کو آسانی سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو اس کا حق بندگی دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کی لٹیا ڈوب گئی۔ عام طور پہ آج مسلمان من حیث الامت اللہ کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ لاکھ انصاف کرتے رہیں مخلوق کے ساتھ، لیکن وہ بے جا ہے۔ پہلے تو انسان کا پہلا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا حق جو ہے وہ حق بندگی ہے، یعنی اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں قرآن شریف کا جب آغاز ہوتا ہے اور سورہ بقرہ میں جب مضمون شروع ہوتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس میں پہلا حکم جو ہے وہ بندگی کا ہے۔ وہ سارا آپ کو مضمون یاد ہوگا، کسی کو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ فلاح یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ۔ پھر وہ لوگ جو ناکام ہو گئے، پھر منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ مضمون چلتا ہے، لیکن آپ مطالعہ کریں نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تفلحون ہے یا تتقون؟ کہ اے لوگوں بندگی اختیار کرو اللہ کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اور تم سے پہلوں کو، تاکہ تم بچ جاؤ، ناکامی سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ پہلا ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو تو بھلا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جاتا ہے، پاکستان سے کوئی جاتا ہے، انگلینڈ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، واپس جب آتا ہے تو وہ ان پر ایمان لایا ہوتا ہے۔ بڑی اچھی قوم ہے، جھوٹ نہیں بولتی، ظلم نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہاں کے جا کے بس صفائی بہت ہے یار، بہت صفائی پسند ہے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو دیکھیں یہ ہماری ذہنیت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مختصر بات، کہ اگر آپ نے اللہ کو اس کا حق نہ دیا، مخلوق کو سارے حق دیتے پھریں، یا زمین کو آپ اپنی بھلائیوں سے بھر دیں، آپ جہنمی ہیں۔ بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا امریکہ میں تو گیا نہیں ہوں، لیکن سنتا ہوں لوگوں سے، یعنی امریکہ میں یہودی بھی ہیں، یہ بھی، تو ہماری ایک رشتہ دار ہیں اور قریبی رشتہ ہے ان کا ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ، تو وہ کہتی ہیں میری ایک پڑوسن ہے، کبھی وہ آ جاتی ہے، کبھی میں آ جاتی ہوں۔ وہاں عام طور پہ لوگ جو ہیں یعنی یہودیوں کے اخلاق سے متاثر ہیں، اور کبھی وہ مسلمان سوال کرتے ہیں کیا یہودی بھی جائیں گے جہنم میں؟ وہ تو سب سے پہلے جائیں گے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، سادی سی بات ہے کہ اللہ پر ایمان پہلی انسان کی خود اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان جیسا کہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں ویسا نہیں جو آپ سنتے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں، ویسا نہیں جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ ایمان باللہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ اگر نہ ہو بس آپ کا معاملہ ختم ہے۔
یعنی آپ کے لیے تباہی ہے۔ سب سے پہلے اپنے اور انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح کرنا ہوگا، رب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے روز الست لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے سامنے تو سر جھکانا ہوتا ہے، وہاں تو ہم نے جواب دے دیا تھا اس بات میں، یہاں کہ اب انکاری ہیں ہم، اللہ کے بجائے مخلوق یا مٹیریل کو ہم اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ میں جب تک بڑا پڑھا لکھا نہیں ہوں گا میں تو بہت پیسے نہیں کما سکوں گا۔ کیا مٹیریل میں کوئی طاقت ہے کہ انسان کو کچھ دے سکے؟ ایسا نہیں ہے، دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مضمون جو ہے بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ ہم نے ڈنڈی ماری ہے اللہ کے حقوق میں، اور ڈنڈی ایسی ماری ہے کہ ہم تو اللہ کا حق تو بھول ہی گئے۔ آپ اپنے بچوں کا حق یاد کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں جب چھوٹا تھا نا چھوٹا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 15 سال کا تھا یا 20 سال کا تھا، تو بعض بظاہر دیندار لوگ مجھے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے توفیق دے دی تھی اپنے راستے کی بچپنی سے، لیکن مجھے بعض لوگ کہتے تھے کہ وَلِ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتے تھے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے۔ یعنی مجھے ڈراتے تھے کہ یار تم نے تو سب کچھ مطلب ایسا کر لیا ہے اور تم بس ایک ہی طرف کے ہو گئے ہو، اپنا بھی سوچو کچھ یعنی جس حساب سے کہتے تھے، حضور کا اپنا جو فرمایا ہے وہ تو اپنی جگہ 100% درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں اصل میں کوتاہی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ یہ ساری میں نے آپ کو ترجمہ بھی سنایا ہے، اس کی انشاءاللہ بات بھی کریں گے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام، اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ زندگی اپناتے ہیں، مخلوق کے ساتھ رویہ، خالق اور مخلوق کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، اصل میں وہ دین ہے۔ یہ تو دین کی بنیادیں ہیں، اس پہ آپ نے اپنے اخلاق کی عمارت کو کھڑا کرنا ہے، اور اس میں اللہ کے بعد، اللہ کے حق کے بعد پھر بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی، اس کا حکم، یہ حق اللہ کا ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ دیکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عام طور پہ بات ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم نے، یعنی ہماری جو گمراہی ہے نا، وہ بالکل ہمارے جڑوں تک پھیل چکی ہے ذہن کے۔ ہم بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بس تم بندوں کے حقوق کا خیال رکھو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یتیموں کے ساتھ امداد کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ یہ کہنا سراسر یعنی جہالت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندوں کا جو حق ہے وہ دراصل اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں، ایک حق ہے بندگی، یہ تو میں آپ کو تھوڑی سی بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سننے والا جو ہے وہ نیا ہو، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا انسان پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ اب بندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، معاملہ ان کے ساتھ اچھا کرو، انصاف کرو، ان کو یعنی ان کے حقوق پورے کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، ماں باپ کے حقوق پورے کرو، بچے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تو یہ سب اللہ کا حق ہے۔ بنیادی طور پہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس میں ایک حق ہے، اور وہ پھر محیط ہے تمام باتوں پر۔ حقوق العباد پہ بھی وہ حاوی ہے، یعنی اسی کے اندر آتے ہیں
کہ اللہ کا حکم. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں معاشرے میں اخلاق کے بارے میں ہدایت دیتا ہے نا، بندوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، بیوی کے ساتھ کیسا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، یتیم مسکین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا ہو، راستہ چلنے والے کے ساتھ ہمارا سلوک اور اخلاق کیسے ہوں، یہ سب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. تو یہ سب اللہ کا حق ہے بنیادی طور پہ، اللہ کی بندگی کرنی ہے. اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کیا کہ لوگ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، زندگی اس کی ہدایت اور رسول کی اطاعت میں گزار دیں. یہ اللہ کا حق ہے. اب یہ باقی باتیں تو اس کے تحت آتی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں بیوی کے ساتھ سلوک بھی ہے، اور اس میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا بھی ہے. تو بہرحال اس میں آپ مطلب یہ کہ شک و شبے کا آپ کو شکار نہیں ہونا چاہیے کہ بندوں کے حقوق الگ ہیں، اللہ کے حقوق الگ ہیں. نہیں، اللہ کا حق ہے بنیادی طور پہ. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی میں سارے حقوق آتے ہیں، اللہ کے بھی آتے ہیں اور بندوں کے بھی آتے ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. ویل للمطففین. Woe to the defrauders. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. Those who, when they take a measure from people, they take in full. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. But when they measure or weigh to others, they cheat. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Do these not know that they will be resurrected? لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. For a great day? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.